اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. This is the fourth part of Surah Al-Kahf. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں. اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان ہوئی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا. پانی دریاؤں میں، ندی نالوں میں موجود ہے، آبشاروں میں بہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک اسپیسیفک حالت کا ذکر فرمایا ہے جب وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. مَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. پانی جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، بارش کا پانی. بارش کا پانی زندگی کی بقا کی علامت ہوتا ہے. یہ بارش کا پانی برسنا بند ہو جائے تو زندگی رکنے لگتی ہے، زمین کا سبزہ سوکھ جاتا ہے. دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے، اور پانی کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے جب وہ بارش کی صورت میں نازل ہو رہا ہے. انزلناہ من السماء. ہم نے اسے آسمان سے اتارا ہے. یہ پانی نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فاختلط به نبات الارض. یہی پانی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے زمین کے پودوں کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. اختلاط کہتے ہیں انٹرمکس ہونا، ایسے مکس ہو جانا کہ ایک دوسرے میں گم ہو جانا، انڈسٹنگوشیبل ہو جانا. پانی جو آسمان سے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ زمین کے پودوں کے ساتھ ایسے مکس ہو گیا کہ وہ پودوں کا ہی حصہ لگتا ہے. یعنی بارش کا پانی پودوں میں ایسے مکس ہو جاتا ہے کہ آپ کو پانی تو نظر نہیں آتا، ہاں اس پانی کا اثر ضرور نظر آتا ہے، اس کا ایفیکٹ. پودے دھل جاتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، نئی ٹہنیاں، نئے پتے نکلتے ہیں. اسی پانی کی وجہ سے پھل پھول لگتے ہیں، کانٹے بھی موجود ہوتے ہیں. بڑے بڑے درختوں پہ بھی پانی کا اثر نظر آتا ہے، چھوٹے پودوں اور بیلوں پر بھی پانی کا اثر نظر آئے گا. ایک خوشنما اور فائدہ مند منظر دیکھنے کو ملتا ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا. پھر یہی سبزہ ایک وقت آتا ہے سوکھ جاتا ہے. تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ. جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. وہی سبزہ جو پانی کے اثر کی وجہ سے بارونق تھا، اپنی زندگی ختم ہونے پر مرجھا جاتا ہے اور اتنا ویٹ لیس ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہوائیں اسے یہاں وہاں بکھیرتی ہیں. جیسے پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، پانی ایک سبب ہے جس سے پودے ہرے بھرے اور حسین ہوں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کئی اسباب نازل فرماتا ہے. مثال کے طور پر صحت اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے. آپ کی اچھی صحت کا اثر آپ کی زندگی پر ضرور نظر آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پانی پودوں کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، انٹرمکس ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کی صحت آپ کی زندگی پر اثر رکھتی ہے. آپ دوڑ بھاگ کر کئی کام کر لیتے ہیں، کئی نئی مصروفیات میں بزی ہو جاتے ہیں. آپ کی انرجی اور طاقت کا اثر آپ کی زندگی پر نظر آتا ہے، بالکل ویسی جیسے پانی کا اثر پودوں پر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے صحت نازل فرمائی، ایسے ہی اور بھی بہت سے اسباب ہم پر نازل فرمائے ہیں. مثال کے طور پر مال. جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں مال نازل فرماتا ہے، اس کا اثر ہمارے لائف سٹائل پر، ہمارے پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے، میل جول میں لازماً نظر آتا ہے. جیسے پانی کا اثر پودوں پر نظر آتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کا اثر ہماری زندگی پر بھی نظر آنے لگتا ہے. کئی اسباب ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے، ان کا اثر، ان کا ایفیکٹ ہماری زندگی میں نظر آنے لگتا ہے. جیسے کسی کی میرڈ لائف کا آغاز ہو، اگلے دن انسان میں تبدیلی نظر آنے لگتی ہے، سینس آف رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں اولاد دیتا ہے، گھر میں شور شرابہ بڑھ جاتا ہے، ٹوائز نظر آنے لگتے ہیں، اسکولوں اور پارکوں کے چکر زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، انسان کی زندگی میں ہر شے، مال، صحت، دولت، اولاد، گھر، گاڑی، جاب، اقتدار، سب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. اور جیسے پودوں سے پانی ایسے مکس ہو جاتا ہے، ایسے مل جاتا ہے کہ پانی کا اثر پودوں پر نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان کو نوازتا ہے اس کا اثر انسان کی زندگی پر نظر آنے لگتا ہے.
لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جیسے پودے سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں، اتنے ویٹ لیس کہ ہوا ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں جو کچھ شامل ہوتا ہے بالآخر ہر شے اپنا وقت پورا کرنے پر ختم ہو جاتی ہے، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، جو لباس اب خریدتے ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں، جاب تبدیل ہو جاتی ہے، گاڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے کہ اس کی ہر شے فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ آسمان سے پانی نازل ہونے کی مثالوں میں ایک مثال انسان کی زندگی کی بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، اس کی دی ہوئی ہے۔ پھر انسان کی زندگی دنیاوی اشیاء سے ایسے تعلق بناتی ہے، ایسے انٹرمکس ہو جاتی ہے کہ انسان ان تمام اشیاء کا حصہ لگنے لگتا ہے۔ آخر میں یہی ہوتا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، انسان کا ذکر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں لوگ اس انسان کو بھول جاتے ہیں، اگلی نسل تک کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ آیت کا اختتام ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر شے پر قادر ہے۔ آسمان سے پانی نازل ہونا اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کی زندگی، اس میں ملنے والے تمام اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ نازل فرمانے پر بھی قادر ہے، واپس لینے پر بھی قادر ہے، واپس لے کر پھر سے دینے پر بھی قادر ہے۔ سو اصل قدرت طاقت انسان میں یا اسباب اور وسائل کی نہیں ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ اصل قدرت طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ آیت اسباب اور وسائل اور انسان کی زندگی کی رونقوں کو کرش کر کے اس کے پیچھے اصل اختیار اور اصل طاقت والے کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ دنیاوی اشیاء کو ایسے سمجھ سکتے ہیں انسان کے سامنے ایک پردہ ہے۔ یہ آیت ان تمام دنیاوی اشیاء کا پردہ چاک کر کے اس کے پیچھے اصل طاقت، اختیار اور قدرت والی ہستی کی ریئلائزیشن دیتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ویری پاورفل میسج۔ جسے پچھلی آیت دنیاوی اشیاء کا فانی ہونا اور کم اہمیت ہونا سمجھا رہی تھی، یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ دنیا کی ایسی کون سی شے ہے جو فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یعنی اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جبکہ باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہیں ثواب حاصل کرنے کے حساب سے۔ وخیر عملا، اور زیادہ بہتر ہیں پر امید رہنے کے حساب سے۔ خیر عند ربک ثوابا، better in terms of reward، and وخیر عملا، better in terms of hope۔ سو آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ ایڈمٹ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کا حسن ہے، یہ دنیاوی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا حسن صرف دنیاوی زندگی تک کا ہی ہے۔ زندگی ختم، یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا کون سا حسن ہے جو دنیا میں بھی باقی رہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی ساتھ رہے؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اس آیت میں دنیاوی زینت المال والبنون یعنی مال اور اولاد کا موازنہ ہے، کمپیریزن ہے الصالحات سے، نیک اعمال سے۔ کیسے کمپیریزن ہے؟ نمبر 1، مال اور بنون کیا ہے؟ زینت، یس، دنیاوی زینت۔ مال اور اولاد زینت ہے۔ کیا الصالحات بھی زینت ہے؟ بالکل، انسان کے نیک اعمال زینت ہیں، اس کی دنیاوی زندگی کو پرسکون کرتے ہیں، اس کے دل کی دنیا خوبصورت رہتی ہے نیک اعمال کرنے سے، دل میں برائی کرنے کی ملامت نہیں ہوتی جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ سو المال والبنون بھی زینت ہے اور الصالحات بھی زینت ہے۔ دوسرا کمپیریزن، کیا مال اور اولاد باقی رہنے والی اشیاء ہیں؟ نہیں، یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس، اس کے کمپیریزن میں الصالحات، انسان کے نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں، یہ انسان کو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی موجود ہوں گے، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ نمبر 3، کیا مال اور اولاد کے پیچھے بھاگنا انسان کو ثواب دے گا؟
ریوارڈ نہیں۔ کیا الصالحات نیک اعمال انسان کے لیے ثواب کا باعث ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ خیر ثواباً، زیادہ بہتر ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اگر انسان مال اور اولاد کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان کو بھی الصالحات کمانے کے لیے استعمال کرے تو ان کے ذریعے زیادہ بہتر ریوارڈ پائے گا۔ جیسے مال کو لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرے اور اولاد کی اچھی تربیت کرے، نیک اولاد ایسے میں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ چوتھی چیز جو اس آیت میں کمپیریزن یعنی موازنے کے طور پر موجود ہے وہ ہے خیر عملا، بیٹر ان ٹرمز آف ہوپ۔ امید کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے؟ المال والبنون، جو صرف دنیاوی امیدیں پوری کر سکتے ہیں، اور بعض مرتبہ مال اور اولاد دنیا کی امیدیں بھی پوری نہیں کر پاتے، اور پھر یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اس کے برعکس الصالحات جو دنیا میں انسان کو پوری امید رکھیں گے کہ میرا رب مجھ سے ان کی وجہ سے راضی رہے گا، جس کی نظر دنیا میں رہتے اس بات پر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، اس کے لیے الصالحات نیک اعمال امید دینے والی شے ہے، اور آخرت میں ان کے ذریعے ملنے والا ثواب بھی انسان کو پر امید رکھتا ہے۔ تو نوٹ کریں کہ قرآن کی ہر آیت ایک مکمل کانسیپٹ ہے۔ جیسے پچھلی آیت نمبر 45 بتا رہی تھی کہ دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، وہ لا زوال ہے۔ یہ آیت کانسیپٹ دے رہی ہے کہ انسان کے نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں المال والبنون کی نسبت۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ نسیر یعنی سیر کرنا، موو کرنا۔ وہ دن جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، موو کرائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ یعنی آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں، وہ دن جب ہم پہاڑ چلائیں گے اور اس کے نتیجے میں تم دیکھو گے کہ زمین بالکل چٹیل فلیٹ ہو جائے گی، یعنی زمین پر موجود ہر بڑی نظر آنے والی شے ختم ہو جائے گی۔ سب سے اونچی شے جو زمین پر نظر آ سکتی ہے وہ پہاڑ ہے۔ انسان زمین پر جو کچھ بھی بنا لے، کبھی بھی پہاڑ جیسی بلند عمارت نہیں بنا سکتے۔ تو زمین پر موجود سب سے بڑی شے پہاڑ جب چلائے جائیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے، انسانوں کی بنائی ہر شے بھی ختم ہو جائے گی، تو زمین دور دور تک فلیٹ ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ میں اسی طرح کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ ہی تم اس زمین پہ کوئی ڈپس دیکھو گے، کہیں سے گہری ہونا، اور نہ ہی کوئی رائزز، کوئی بلندی، بالکل فلیٹ زمین۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بڑا سا گھر، ٹاورز، شاپنگ مال، اونچا مقام، عہدہ، سب فلیٹ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل فلیٹ چٹیل میدان ہے، کوئی بلندی نہیں ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، یعنی انسانوں کو اکٹھا کرنا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور انسانوں کو ایسے اکٹھا کیا جائے گا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ غدر کہتے ہیں دریا میں پانی سوکھنے کے بعد جو کہیں تھوڑا تھوڑا پانی خشکی کے درمیان بچ جائے، وہ گدلا سا پانی، اسے غدر کہتے ہیں۔ سارا دریا سوکھ گیا، معمولی سا پانی کہیں بچا ہوا ہے، وہ غدر کہلاتا ہے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی غدر نہیں کریں گے، کوئی ایک انسان بھی جمع ہونے سے نہیں بچے گا۔ مثال کے طور پر کوئی دنیا میں آتے ہی وفات پا گیا، جس نے کچھ سانسیں بھی لی ہوں گی، کسی کو بھی یعنی کسی ایسے کو بھی بے وقت سمجھ کر چھوڑا نہیں جائے گا۔ احدن کا لفظ ظاہر کر ہے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تمام انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ سو یہ آیت کیا بیان کریے کہ اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل چٹیل میدان ہے، فلیٹ، دنیا کی تمام زینتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی تمام زینتیں ختم ہو جائیں گی، اور تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا ایسے کہ کسی ایک کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب یعنی تمام انسان رب کے حضور صف بصف پیش کیے جائیں گے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انسان فزیکلی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے. اس کا معنی کیا ہے کہ تمام انسان ایک ہی لیول پر ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام انسان رب کے آگے سیم لیول پر ہوں گے. صرف رب اور عبد کا رشتہ باقی رہے گا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی عہدے دار، نہ کوئی دنیاوی مالدار یا بزنس مین. کوئی نام، کوئی عہدہ باقی نہیں ہوگا. تمام انسان رب کے سامنے ایک درجے، ایک لیول، ایک صف کی حیثیت سے ہوں گے، اور وہ صف ہے عباد اللہ ہونا، صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ، بس، اور کوئی ٹائٹل باقی نہیں رہے گا. سو آپ نوٹ کریں کہ آیت نمبر 7 میں زمین چٹیل فلیٹ میدان بن چکی تھی. انسانوں کی بنائی تمام زینتیں ختم ہوں گی. ان دنیاوی اشیاء کی بیس پر ہی تو انسانوں میں صف قائم ہوتی ہے. یہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، یہ فلاں انٹرنیشنل چین کا مالک ہے. یہ تمام دنیاوی اشیاء ختم، زمین فلیٹ، تو انسانوں کے ٹائٹلز اور عہدے بھی ختم ہو جائیں گے. تمام انسان سیم حیثیت کے ہوں گے. جیسے شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، صف کی بات ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. یعنی محمود بادشاہ اور ایاز اس کا غلام، دونوں ایک لیول پر. اسی طرح کی بات ہے یہ بھی. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تمام انسان آپ کے رب کے سامنے صف بصف یعنی سیم لیول پر ہوں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بندے، اور کوئی ٹائٹل باقی نہیں رہے گا انسانوں کے درمیان. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس بالکل ویسے ہی آئے ہو جیسے پہلی بار ہم نے تمہاری تخلیق کی تھی. اس کا کیا معنی ہے؟ یقیناً تم ہمارے پاس بالکل ویسے ہی لوٹے ہو، ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم دنیا میں خالی ہاتھ گئے اور آج بھی خالی ہاتھ ہو، یا پھر دنیا میں تم بے لباس گئے اور آج بھی بے لباس ہو. اس کا یہ معنی نہیں ہے. اصل میں تمام انسان دنیا میں نسل آدم کی حیثیت سے تخلیق کیے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، الناس ولد آدم و آدم من تراب، کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا. تمام انسان ایکول ہیں، سب بنی آدم ہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام انسانوں کی تخلیق سیم لیول پر، سیم رول پر ہے کہ وہ سب بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد. سو اس آیت میں فرمایا گیا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب یعنی تمام انسان رب کے سامنے ایسے پیش ہوں گے ایک صف میں، یعنی سیم لیول پر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقیناً تم ہمارے پاس بالکل ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار، فرسٹ ٹائم تخلیق کیا تھا. پہلی بار تخلیق کا قانون کیا تھا؟ تمام انسان نسل آدم. اسی طرح قیامت میں بھی تمام انسان نسل آدم کی حیثیت سے موجود ہوں گے. پہلی بار تخلیق پر بھی جو انسان دنیا میں آیا وہ آدم علیہ السلام کی نسل کا حصہ ہے. کسی کو اس پہ ڈسٹنکشن حاصل نہیں ہے. دنیا میں انسان امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، بد ہو، جیسا بھی ہو، جیسا بھی اونچ نیچ کا شکار ہو، آخرت میں پھر سے ایک ہی ٹائٹل سے حاضر ہوں گے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ ہے کہ نسل آدم ہونا. یہ معنی ہے پہلی بار تخلیق کا کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بنی آدم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، جبکہ تم گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے. یعنی تم اسی گمان میں زندگی گزارتے رہے کہ نہ جانے محشر ہوگا بھی نہیں. وہ سچ مچ میں ہو گیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھی جائے گی یعنی نامہ اعمال لایا جائے گا. سو تم دیکھو گے مجرمین مشفقین ہوں گے. مجرمین کا حال کیا ہوگا؟ مشفقین. مشفقین کا لفظ شفق سے ہے. شفق کا معنی لال رنگ یا آسمان پہ لالی ہونا نہیں ہوتا. لال رنگ ہونا یہ شفق لفظ کی مثال ہے، اس کا معنی نہیں ہے. اصل میں غروب کے وقت سورج کی روشنی کو شفق کہہ دیتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت سورج کی روشنی بہت معدوم ہوتی ہے، بہت ہلکی روشنی. تو شفق اصلاً کسی شے کا بہت ہی قلیل
کم ہونے کو کہتے ہیں، اتنا کم کہ ختم ہونے کے قریب ہو۔ اسی لیے جاتے ہوئے سورج کی روشنی کو بھی شفق کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تمام دن آسمان پر چھائی ہوئی تھی، اب بہت قلیل رہ گئی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو جو لوگ وائٹ لائٹ کے بارے میں جانتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لائٹ 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے، ریڈ، یلو، بلیو، گرین، وائلٹ وغیرہ۔ ہر رنگ کی اپنی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، اور جاتے ہوئے سورج میں صرف ریڈ لائٹ کی ویو لینتھ جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ نظر آ جاتی ہے، باقی تمام رنگ چھوٹی ویو لینتھ کے ہوتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے۔ سو شفق کسی شے کا بہت ہی باریک ہونا، ختم ہونے کے قریب ہونا، اسی سے لفظ بنتا ہے شفیق، شفقت فرمانا، یعنی بالکل سافٹ ہونا، ذرا سا بھی ہارڈ نہ ہونا، یہ شفیق رویہ ہے۔ مجرمین کے مشفقین ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مجرمین میں ذرا سی بھی سختی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو رعب اور دبدبا، جو غلبہ اور پریشر ان کا ہوتا تھا وہ بالکل معدوم ہو جائے گا۔ دنیا میں یہ چھائے رہتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے سورج کی روشنی دن کے وقت آسمان پر راج کرتی ہے، لیکن اس وقت مجرمین کیا ہوں گے؟ مشفقین، ان کا راج، ان کا رعب، ان کا غلبہ بالکل قلیل، ختم ہو چکا ہوگا، یعنی زیرو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب لائی جائے گی، رکھی جائے گی، سو تم دیکھو گے کہ مجرمین کا حال بالکل مشفقین ہوگا۔ اور کیوں ہوگا ایسا ڈرا سہما سا حال؟ مما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں درج ہے اس کی وجہ سے مجرمین جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے جرائم کا ریکارڈ ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور مجرمین کہیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی لکھی ہوئی شے، کتاب لکھی ہوئی شے۔ اس کا استعمال، کتاب لفظ کا استعمال عربی میں اس سینس میں ہوتا ہے کہ ایسی شے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، جسے دفاتر میں تحریری حکم نامے ہوتے ہیں جنہیں چینج نہیں کیا جا سکتا۔ سو مجرمین کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی لکھی ہوئی شے ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس کتاب نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کتاب میں انسان کے صغیرہ اعمال اور کبیرہ اعمال سب موجود ہیں۔ تو امیجن کریں کہ ایک ہوتا ہے نمبر زیرو یعنی نتھنگ، جیسے کوئی انسان دنیا میں آیا، کچھ سانسیں لے کر چلا گیا، اس کی کتاب کیا ہوگی؟ زیرو، بالکل کلین، کوئی عمل کیا ہی نہیں، نہ کوئی صغیرہ عمل نہ کوئی کبیرہ عمل۔ یہاں مجرمین کی بات ہو رہی ہے، مجرمین کے ریاکشن کی، کہ وہ کتاب کو دیکھ کر کیا ریاکشن دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا عمل اور کوئی بڑا عمل نہیں چھوڑا، یعنی اس میں سب درج ہے۔ چھوٹا عمل جیسے کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، یا اگر نیگیٹو سینس میں دیکھیں تو کسی کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھنا۔ بڑا عمل یعنی کبیرہ گناہ، سب درج ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا الا احصاها، احصا یعنی کاؤنٹ کر لینا۔ اس کتاب نے ہر چھوٹے عمل کا ایفیکٹ بھی کاؤنٹ کر رکھا ہے، ہر بڑے عمل کا ایفیکٹ بھی کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ یعنی انسان کی نامہ اعمال کی کتاب میں صرف تمام اعمال موجود نہیں ہوں گے بلکہ ان کا ایفیکٹ بھی موجود ہوگا۔ جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے جھگڑنا، ان کا حق مارنا، انہیں طنز کرنا سیکھ لے۔ ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس سکھائی ہوئی شے پہ جب وہ انسان عمل کرے گا، ماں باپ کے نامہ اعمال میں نامہ اعمال میں کاؤنٹ بڑھتا جائے گا۔ اولاد کے صدقہ جاریہ ہونے کا کیا معنی ہے کہ وہ نیک عمل کریں گے اور آپ نے جو سکھایا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اس کا الٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ثواب جاریہ کی بجائے عذاب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو چھوٹا عمل بڑا عمل سب درج ہوگا اور اس کے اثر کا احساب بھی ہوگا، مکمل کیلکولیشن۔ اور یہ تمام کیلکولیشن کہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل اور اس کا ایفیکٹ، اور بڑے سے بڑے عمل اور اس کا ایفیکٹ بھی کتاب میں لکھا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے ہی ممکن ہے۔ وہی ہے جو ہر انسان کے کرامن کاتبین کو گائیڈ کرتا رہے گا کہ اب فلاں چھوٹا عمل لکھو، اس کا اب اس عمل کا یہ اثر لکھو۔ جیسے فلاں شخص نے غلط ٹینڈر پاس کیا، لکھو اس کی کتاب میں۔ اس غلط ٹینڈر سے بننے والا برج کچھ ہی سال میں گاڑیوں پر گرا،
اس عمل کا یہ اثر لکھو اس کی کتاب میں. اس ایکسیڈنٹ سے جتنے گھر برباد ہوئے اور ان پر جو مشکلات و تکالیف آئیں وہ سب اس کے کھاتے میں لکھتے چلے جاؤ. اسی لیے آیت کا اختتام اس بات پر ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ حاضر موجود پائیں گے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا. کسی کے نامہ اعمال میں وہ درج نہیں ہوگا جو اس نے کیا ہی نہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس میں جو لفظ رب ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں محفوظ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کا احاطہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دے گا، نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ. ایگزیکٹ کیلکولیشن ہر انسان کے اعمال کی، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے عمل سب ریکارڈ، اور ان اعمال کا ایفیکٹ بھی کاؤنٹڈ، ریکارڈڈ. آیت نمبر 49 بیان کر دی تھی کہ مجرمین کا کیا حال ہوگا اور وہ کیا کہیں گے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر. آیت نمبر 50 بیان کری ہے کہ مجرمین کے برے نامہ اعمال کی پاسبل وجہ کیا ہے. وہ ہے شیطان کو اپنا دوست، اپنا ولی بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. تو اس آیت میں جو جملہ ہے کان من الجن، اسے تفسیر میں دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. تو قرآن نے یہاں ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کر دیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. کان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اس میں کچھ باتیں نوٹ کر لیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آنر دیا، عزت اور شرف بخشا، فرشتوں سے سجدہ کروایا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو اور بنو آدم کو دیے جانے والا یہ شرف، یہ عزت ابلیس کو پسند نہیں آئی. اس نے آدم کو قابل عزت نہیں سمجھا شروع سے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات جو آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ان دونوں باتوں کو مینشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم اسے اور اس کی نسلوں کو، ذریت کا معنی اولاد نہیں ہوتا، نسلیں ہوتے ہیں. اولاد ہونے اور نسل ہونے میں فرق ہے. نسل یعنی جنریشنز. سو کیا تم اسے یعنی ابلیس کو اور اس کی ذریت، اس کی جنریشنز کو اپنا ولی، اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ اور اس کی نسل تمہاری دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے دوست بنا رہے ہو جو ازل سے، ہمیشہ سے نسل انسانی کا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے ظالمین کے لیے. بدل یعنی ایکسچینج. اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو عزت دی، شرف دیا، لیکن انسان اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو انسان کو کبھی بھی قابل عزت نہیں سمجھتا، ہمیشہ انسان کو ڈس آنر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کو چھوڑ کر انسان اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ڈس اوبیڈینٹ ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود بھی ولی ہے، دوست ہے، اور اس دوستی کو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست. وہ انہیں اندھیروں سے، برائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. سو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی نہ بنائے بلکہ شیاطین کے ساتھ دوستی رکھے، وہ اسے اچھائی سے، نور سے کہاں کس طرف کھینچ کر لے جائیں گے؟ برائی، ظلمات کی طرف لے جائیں گے. بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے ظالمین کے لیے. ورسٹ ایکسچینج. اللہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر کسی ایسے سے دوستی کر لی جو کہ اصل میں نسل انسانی کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آنر دیا اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو انسان کو اس آنر، اس عزت کے قابل ہی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ڈس اوبیڈینٹ ہے. اس کے بعد ذکر ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انہیں شاہد نہیں کیا تھا، شاہد یعنی حاضر، موجود ہونا، میں نے انہیں موجود نہیں کیا تھا آسمان و زمین کی تخلیق میں، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق میں۔ کسے حاضر نہیں کیا تھا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں ابلیس اور اس کی نسل کو دوست بنانے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے انہیں یعنی شیاطین، جب بھی اسم ضمیر آتا ہے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس کا ذکر تھا، اس حساب سے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ پچھلی آیت میں ملائکہ فرشتوں کا بھی ذکر تھا، آدم علیہ السلام کا بھی ذکر تھا اور ابلیس کا بھی ذکر تھا، سو اس آیت میں انہیں فرشتوں کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہے، آدم علیہ السلام کی طرف بھی، ابلیس کی طرف بھی۔ یعنی آپ اگر غور کریں، میں نے فرشتوں کو حاضر نہیں رکھا تھا آسمان و زمین کی تخلیق میں، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق میں، یعنی فرشتوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی شمولیت نہیں ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں اور ان کی اپنی تخلیق میں۔ اسی طرح یہ ابلیس اور اس کی نسل، آدم علیہ السلام اور نسل آدم کی طرف بھی سیم اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق میں نہ ہی فرشتوں کو، نہ ابلیس کو اور اس کی نسل کو، نہ ہی آدم اور نسل آدم کو حاضر رکھا۔ ان ادر ورڈز، آسمان اور زمین کی تخلیق کا وہ اکیلا خالق ہے، اس پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک اور بادشاہ ہے۔ جب یہ پوری کائنات بنی، نہ ملائکہ موجود تھے، نہ جن، نہ انس۔ اسی طرح نہ ہی ملائکہ کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے وقت موجود ہوتے اور کچھ مشورے دے رہے ہوتے، نہ ہی جنوں کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے وقت موجود ہوتے، اور نہ ہی یہ اختیار نسل انسانی کے پاس ہے۔ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ملائکہ، جن اور انس سب مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں رہا مخلوقات کو تخلیق کرنے میں۔ یہ پہلی بات ہوگی جو یہ آیت بیان کری ہے، اور اس کے بعد ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ جب کسی مخلوق کو کوئی سٹیٹس حاصل نہیں رہا، جب وہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت موجود نہیں تھے، آسمان و زمین کے بہت سے رازوں سے ناواقف ہیں، ان کی اپنی تخلیق کے بارے میں ان کا علم ناکافی ہے، سو کیسے ہم انسان اپنا رہنما انہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ان سے مانگنا، ان پر بھروسہ کرنا، ان کا کوئی اختیار سمجھنا، یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ نسل انسانی نے یہ غلطی ہر دور میں کی ہے۔ فرشتوں کو با اختیار سمجھ لینا، انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا، ان کے بت بنا کر ان سے دعائیں کرنا، جنوں کو با اختیار سمجھنا، یا یہ مان لینا کہ بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز و ناجائز کسی بات کو رد نہیں فرماتا۔ معاذ اللہ، ہر دور میں انسان یہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ آیت اصل میں ہر قسم کے شرک کا انکار کرتی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں فرشتوں، جنوں، انسانوں کسی کا کوئی ہاتھ موجود نہیں رہا، نہ ہی ان میں سے کسی کا اپنی تخلیق میں کوئی اختیار ہے، ان کے پاس کوئی کریکٹ علم نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اختیار کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو فرشتوں میں سے کسی کو دیوی مان کر، جنوں کو یا انسانوں میں سے کسی کو با اختیار سمجھ کر اسے اللہ تعالیٰ کا مددگار سمجھنا بالکل غلط، بالکل بے بنیاد ہے، illogical ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی گمراہ کرنے والے کو کبھی اپنا مددگار بناؤں۔ سو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان جس سے بھی با اختیار سمجھے، یہ انسانوں کا صرف گمان ہے، صرف زعم ہے، غلط اعتقاد ہے۔ اللہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تخلیق میں، نہ ہی مخلوقات کو یا کائنات کو بنانے میں، نہ سنبھالنے میں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ ارشاد فرمائے گا پکارو میرے شرکا کو جن کو تم مانا کرتے تھے، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، آج پکارو ان کو۔ فَدَعَوْهُمْ، سو وہ پکاریں گے، یعنی لوگ اپنے شریکوں کو آواز دیں گے۔ جو سورج کو مانتے تھے وہ سورج کو پکاریں گے، آگ کی عبادت کرنے والے مجوسی آگ کو پکاریں گے، ہندو اپنی دیویوں کو پکاریں گے، جیسے مکہ والے اپنے بتوں کو لات، بنات، عزا کو پکاریں گے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آوازیں دیں گے۔
اہل تشیع یا علی یا حسین پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، سو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. پکارنے والے پکاریں گے مگر دوسری جانب سے مکمل خاموشی ہوگی. تمام شرکا حقیقتاً تھے ہی نہیں، یہ صرف انسانوں کے اعتقادات ہیں، انسانوں کا زعم ہے، اسی لیے زعم کا لفظ استعمال ہوا. الذین زعمتم، یہاں تک کہ دنیا سے چلے جانے والے لوگ جیسے رسول جنہیں لوگ بعد میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں، وہ بالکل اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے انہیں خدا کا شریک بنا لیا. سو لوگ اپنے باطل سہاروں کو آوازیں دیں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا. فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت ڈال دیں گے. باطل کی پیروی کرنے والے فالوورز کی تمام امیدیں ہلاک ہو جائیں گی. امید کیا تھی کہ آخرت میں یہ شرکا دوڑے چلے آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے، لیکن یہ امید ہلاک ہو جائے گی. اب آپ ذرا غور کریں کہ بٹوین دا لائنز یہاں بہت ہی انٹرسٹنگ بات بھی کی جا رہی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا، یعنی ملائکہ جن و انس موجود نہیں تھے آسمان و زمین کی تخلیق میں. ولا خلق انفسہم، نہ ہی اپنی تخلیق کے وقت موجود تھے. آسمان و زمین کی تخلیق میں کے وقت کوئی موجود نہیں تھا، نہ فرشتے نہ جن نہ انس. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ذکر ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں ایسا ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. یہ حال کی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، جب انسان دنیا میں موجود ہے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا مددگار بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ سب گمراہ کرنے والے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے شریک اور مددگار نہیں ہیں. یہ تو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں آپ دیکھیں فیوچر کی بات سنائی جا رہی ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور وہ دن جب کہا جائے گا کہ پکارو میرے شرکا کو جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. لوگ اپنے شرکا کو پکاریں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا. سو نہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک تھا، نہ حال میں کوئی مددگار ہے، نہ ہی مستقبل میں آخرت میں کوئی شریک ظاہر ہوگا. تو ان جملوں کا سیکونس کیا ظاہر کرے کہ جب سے کائنات بنی تب سے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. ازل سے ابد تک اس کا کوئی شریک، کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہے. اس آیت کا، دو آیات کا یہ سیکونس، یہ بات بٹوین دا لائنز شو کرے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو سمجھ لیں گے کہ بے شک انہیں اس میں جانا ہے. باطل امیدیں ٹوٹ جائیں گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. سو مجرمین کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمیں خود اپنے جرائم کا حساب دینا. پہلے انہیں موقع دیا جائے گا کہ پکارو شرکا کو پکاریں گے تو کوئی آئے گا نہیں. سو اٹس ٹائم ٹو فیس دا ریزلٹ آف دیئر کرائم. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس حال سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. سو مجرمین دنیا میں منمانی کرتے رہے، نیک عمل کوئی لائے نہیں. باطل خداؤں کو پکارا تو کوئی جواب ہی نہیں آیا. تمام سہارے جھوٹے تھے. سب اپنی منمانیوں کے حساب دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا ان کے پاس. اس لیے مجرمین آگ کو دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ یہی اب ہمارا مقدر ہے اور اس سے پلٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. صرفہ کہتے ہیں پلٹنا، ٹرن ہونا، ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں تبدیل ہونا. یہی لفظ اگلی آیت میں بھی موجود ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، صرفہ سمپل پلٹنا، ایک بار پلٹنا. صرفہ باب فعال سے ہے، بار بار پلٹنا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہم نے پلٹ کر بار بار کئی طریقوں سے ہر طرح کا مضمون بیان فرما دیا. بہت خوبصورت آیت ہے یہ. یعنی قرآن اپنے مضامین کو مختلف طریقوں سے بار بار بیان کرتا ہے، ہر بار ایک نئے زاویے سے ہر آیت کسی مکمل کانسیپٹ کو بیان کر رہی ہے. صرفہ یعنی اتنی بار پلٹ کر کسی بات کو بیان کرنا کہ نظر انداز کرنا ہی مشکل ہو جائے.
اتنی بار مختلف طریقوں سے بیان کرنا کہ بات ہر اینگل سے اچھی طرح سے سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، کبھی وعدے اور وارننگز کے ذریعے، کبھی لاجیکل ریزننگ آرگیومنٹ کے ذریعے، کبھی کسی قصے کسی کہانی کے ذریعے. جیسے دنیا کی ہر شے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور طاقت کو بیان کری ہے. پھول کا اپنا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا لطیف ہے. شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت مختلف طرح سے بیان کری ہے. اس کے مقابل ستاروں بھرا آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت طاقت کو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں. سو دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مختلف طرح سے ایکسپلین کر رہی ہے، مگر نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ وہ بہت حکیم ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت باریک بینی سے کام کرنے والا ہے، اینڈ ہی از ویری ویری کریٹو. اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کلام، وہ بھی مختلف طریقوں، مختلف زاویوں سے انسان کو سمجھاتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے بار بار کئی طریقوں سے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثل یعنی ہر طرح کا مضمون، ٹاپک بیان کیا. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. جدلا یعنی جدال، آرگیومنٹ کرنا. تو قرآن ہر بات کو دہرا کر اچھی طرح سے واضح کرتا ہے تاکہ کہیں کوئی ایمبیگیٹی نہ رہ جائے، بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے. لیکن انسان بات کو آرگیومنٹ کی طرف لے جائے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. سو قرآن واضح ہے، جسے سمجھ نہ آئے مسئلہ اس انسان کے رویے میں ہے. اس کے بعد ذکر ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. اس آیت کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ کوئی کام غلط طریقے پر کر رہے ہیں، ان تک ہدایت پہنچے کہ بھئی اس کام کو ٹھیک طریقے سے کرنے کا یہ وے آؤٹ ہے. سو آئیڈیلی انہیں اپنے غلط طریقے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود کو بدلنا چاہیے. لیکن بعض مرتبہ لوگ بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی غلطی نظر نہیں آئی یا انہیں ٹھیک طریقہ سمجھ نہیں آیا، بلکہ لوگ اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ وہ بدلنا ہی نہیں چاہتے، ضد پر اتر آتے ہیں یا پھر سوچ لیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی. سو جب کوئی آبزرویشن سے یا سمجھانے سے نہ بدلے، خود کو ٹھیک راستے کی طرف نہ لائے، پھر ایسے لوگ نتائج کو بھگت کر سمجھتے ہیں کہ ہم ہی غلط تھے، نتائج دیکھ کر مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم ہی ضد پر تھے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور انسانوں کو منع نہیں کیا، روکا نہیں کسی چیز نے کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے استغفار کریں. یعنی جب لوگوں کے پاس ہدایت آ جائے تو اس پر ایمان لانے سے، اپنے رب سے استغفار کرنے سے انسانوں کو کسی نے نہیں روکا، إِلَّا سَوَائے أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. سو ہدایت ملنے کے بعد بھی جان بوجھ کر جب لوگ ایمان نہیں لاتے، بدلتے نہیں ہیں، بدلتے بھی ہیں تو تب جب کسی نہ کسی فارم میں سزا ان تک پہنچتی ہے. انسان غلط طریقے پر ہو، اللہ تعالیٰ اس تک ہدایت پہنچائیں، تو آئیڈیل طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے غلط طریقے کو بدلے، ہدایت پر آئے، مستقبل میں اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرے جو اس تک پہنچی ہے، خود کو مستقبل میں بہتر کرنے کی کوشش میں لگ جائے، خود کو بدلے، اور ساتھ ہی ماضی میں جو ہو گیا اس پر اپنے رب سے استغفار کرے. لیکن یوزیلی انسان ایسا نہیں کرتے، نہ ہدایت کو اپناتے ہیں، نہ ہی اپنی پچھلی غلطیوں پر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، نہ ہی مستقبل میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ماضی کی غلطیوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. جب انسان یا انسانی معاشرتی لیول پر انسانی معاشرے نے خود کو بہتر کرنے سے، بدلنے سے انکار کر دیا ہو، ہدایت کو لینے سے انکار کر دیا ہو، پھر نتائج ہی انہیں سمجھا سکتے ہیں. اس آیت میں 2 طرح کے نتائج کا ذکر ہے. ایک ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان تک پہنچے وہی حال جو پہلوں کا ہوا، او یا پھر یأتیہم العذاب قبلا، یا پھر ان تک پہنچے عذاب قبلا، فیس ٹو فیس ڈائریکٹ پنشمنٹ.
سنت الاولین، ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہیں، وہی غلطیاں ان میں بھی عام ہو جاتی ہیں. یعنی جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے، خود کو بدلتے نہیں ہیں، چینج نہیں کرتے، وہی غلطیاں ان میں عام ہو جاتی ہیں جس کی بیس پر پہلی قومیں تباہ ہوئیں. سو آہستہ آہستہ گریجولی یہ بھی پچھلی قوموں کی طرح تباہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. جیسے کسی جگہ ناانصافی ہو، ظلم ہو، یہ علاقہ بھی بالکل ویسے ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا جیسے ماضی کی قومیں کمزور ہوتی چلے گی. کرپشن بڑھتی چلی جائے گی، مال کی دوڑ، برائی اور بے حسی عام ہوتی چلی جائے گی، فحاشی بڑھتی جائے گی. یہ تمام پیٹرنز وہی ہیں جس پر پچھلی قومیں کمزور ہوتے ہوتے آخرکار ختم ہوگی. اسے کہیں گے سنت الاولین، وہی فکس طریقے جس پر گریجولی پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں، ویسے ہی یہ بھی تباہ ہوتے چلے جائیں گے. جیسے لوگوں کا معاشرتی انصاف سے اعتبار اٹھ جائے گا، برائی عام ہوتی چلی جائے گی، جائز کام نکلوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی، زنا عام ہوتا چلا جائے گا، نکاح مشکل ہوتا چلا جائے گا. وما منع الناس، انسانوں کو کسی شے نے منع نہیں کیا سوائے ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی کے. ہدایت آنے کے بعد بھی جب وہ نہ ایمان لائیں، اپنے غلط طریقوں کو نہ بدلیں اور پچھلی غلطیوں پر اپنے رب سے استغفار نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں. پہلے گریجولی تباہ ہوتے چلے جائیں گے، کمزور ہوتے چلے جائیں گے. سنت الاولین، بالکل ویسی جیسے ان سے پہلے کے لوگ اپنی غلطیاں کر کے تباہ ہوئے. او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر وہ وقت پہنچ جائے گا کہ ان تک پہنچے پنشمنٹ فیس ٹو فیس. سنت الاولین گریجولی تباہ ہوتے جانا، اور عذاب قبلا اسٹرانگ پنشمنٹ جو فیس ٹو فیس ان کو دیکھنی پڑے گی. سو اگر کوئی سوسائٹی بہتر ہونا چاہتی ہے، خود کو کسی بھی قسم کے عذاب یا تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے، تو طریقہ یہی ہے کہ جو ہدایت پہنچے اس پر عمل لائے، خود کو بدلیں اور اپنی پچھلی غلطیوں پر اپنے رب سے استغفار کریں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو سوائے بشارت دینے والے اور وارن کرنے والے بنا کر. یعنی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بشارت دی جائے اور انذار کیا جائے. انسان کوئی بھی کام کرے، اسے معلوم ہو جائے کہ اچھا یہ کام تو جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے، اس پر مجھے اجر ملے گا. یا پھر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس پر سزا ملے گی. یہ ہوتا ہے بشارت اور انذار. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں، صحیح کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور غلط کام سے رک جاتے ہیں تاکہ برے نتائج سے بعد میں بچ سکیں. لیکن جو لوگ نہیں بدلنا چاہتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ رسولوں سے صحیح اور غلط کا فرق جان کر آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں، بات کا رخ کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کفروا، کفر کا معنی ہوتا ہے دبا دینا. کسان کو کافر کہتے ہیں، جیسے سورۃ الحدید میں بھی ہے عجب الکفار، کسان خوش ہوتا ہے. کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں دبا دیتے ہیں. اسی طرح رات کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر شے کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. الذین کفروا، کفر کرنے والے، یعنی جو رسولوں کے ذریعے ملنے والے علم کے کون سا عمل ٹھیک ہے کون سا غلط، کس عمل پر بشارت ہے کس پر انذار، اس عمل کو اپنے اندر دبا لینے والے لوگ اس آیت میں کافر کہلائیں گے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کفر کرنے والے یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ جو رسول پیغام دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ آرگیومنٹ بالباطل، غلط طریقے سے، فالس طریقے سے آرگیومنٹ کریں گے. لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اپنے غلط آرگیومنٹس کے ذریعے، بحث و تکرار کے ذریعے کسی بھی طرح سے حق کو پھسلا دیں. یدحدو دحدہ سے دال ہا دود، دحدہ اس کا معنی ہوتا ہے ٹو سلپ، پھسلا دینا، کسی شے کو مضبوط اور فرم نہ رہنے دینا. رسولوں نے بشارت اور انذار پہنچائی. جو لوگ بدلنا نہیں چاہتے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، اور کفر کرنے والے غلط رویے، بے بنیاد بیکار قسم کے آرگیومنٹس کرتے ہیں تاکہ حق بات کو کسی طرح سے سلپ کر دیا جائے، موضوع ہی بدل جائے.
جیسے نماز کی تلقین کی جائے تو جواباً کیا ہوگا؟ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا دین میں فرقہ واریت کا ٹاپک لے آئیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح کس کے جیسی نماز پڑھیں۔ رزق حلال کی تلقین کی جائے تو جو بدلنا نہیں چاہتے وہ غیر ضروری دلائل سے خود کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا فرمایا ہے؟ اور وہ لیتے ہیں میری آیات کو، میری نشانیوں کو، اور ما انذروا، جو کچھ بھی انہیں وارن کیا جائے اسے ہزوا لیتے ہیں، ایز اے جوک، مذاق کے طور پر، یعنی سیریس نہ لینا۔ یعنی ضد اور ہٹ دھرم رویے میں انسان یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کی وارننگز کو سیریس نہیں لیتے، مذاق سمجھ لیتے ہیں، یا سوچ لیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی۔ آیات یعنی نشانیاں، آیات صرف قرآن کی نہیں ہوتی، آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی انسان دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی، اس کی طاقت کی، اس کی حکمت کی نشانی ہے۔ وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس بات کی نشانی ہے۔ انسان کا جسم بھی ایک نشانی ہے، اس کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ بھی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں ایکچوئل میں کیا کرتی ہیں؟ انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، اور یہ جو وارننگز ہوتی ہیں یہ انسان کے عمل کو ٹھیک رکھتی ہیں، انسان غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے۔ جب آیات کا بھی مذاق اڑایا جائے، وارننگز کا بھی مذاق اڑایا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایمان میں بھی کمزور ہو جاتا ہے اور عمل میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے ہماری آیات سنائی جائیں، فَعَارَضَ عَنْهَا، سو وہ ان سے اعراض کرے، منہ موڑے، یعنی simply avoids any discussion۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو کچھ اس کے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں، یعنی اپنے اعمال کو اگنور کر دے۔ عمل یوزلی ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اسی لیے محاورتاً ہاتھ بولا جا رہا ہے، ہاتھ کا معنی جو ہے اعمال ہے، اعمال کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ۔ اور نسیہ کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور یہاں یہ جان بوجھ کر اگنور کر دینے کے معنی میں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی آیات، اس کی نشانیاں یاد کرائی جائیں تو انسان ایسی کسی بھی بات سے اعراض کرے، منہ موڑ لے اور بھول جائے، یعنی اگنور کر دے کہ وہ کیسے اعمال آگے بھیج رہے ہیں، یعنی جو بھی عمل وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط، اس کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا، اس سب ڈسکشن کو وہ اگنور کر دے۔ یہ رویہ ہے جو آیت بیان کری ہے، ایک اعراض کرنا اور دوسرا اپنے اعمال کے صحیح غلط ہونے کو اور اس کے نتیجے کو بالکل اگنور کر دینا۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، پہلے الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ اکنہ کا معنی ہوتا ہے چھپا دیا ہے، غلاف ڈال دیا ہے، کور کر دینا۔ اصلاً اکنہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو یعنی اکنہ کا معنی لکھا ہوگا چھپا دینا، غلاف ڈال دینا، کور کر دینا۔ اصلاً اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو محفوظ کر کے کور کر دینا، ایسے کور کرنا کہ وہ شے اپنی حالت میں محفوظ رہے، یہ معنی ہوتا ہے اکنہ۔ جیسے ہم کھانا فریج میں رکھتے ہیں اسے محفوظ کرنے کے لیے، فریز کرتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے، اسی طرح کینڈ فوڈ میں پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ کھانا ایک خاص عرصے تک اپنی حالت کو برقرار رکھ سکے، یہ اکنہ کی مثال ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر حفاظتی غلاف، حفاظتی کور ڈال دیا تاکہ ان کے دل جیسی حالت میں ہے ویسے ہی محفوظ ہو جائیں، تبدیل نہ ہو۔ آیت کا آغاز کیا تھا؟ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے، نشانیوں سے دور بھاگتے ہیں اور بدلنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ایسا رویہ رکھنے والے لوگوں کے دل کو ہم اسی حال میں محفوظ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، دور بھاگنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کے صحیح غلط کو نہیں بدلنا چاہتے۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسی کیفیت میں محفوظ کر دیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے ان کے دلوں کو اسی کیفیت میں محفوظ کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر، محسوس کر کے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں وقر ڈال دیا۔ وقر یعنی ثقل، بوجھ، ہیوینس،
اور یہ معنوی انداز کا بوجھ ہے، یعنی فگریٹو اسپیچ ہے. سو اب آپ دنیا جہان کی انفارمیشن ان لوگوں سے شیئر کریں، وہ رسپانس کریں گے، ڈسکشنز کریں گے، ایکٹیولی ڈیبیٹ کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والی باتوں کو سن کر ان میں کوئی سپارک، کوئی خواہش نظر نہیں آئے گی، وہ اعراض ہی کرتے رہیں گے. سو آیت کا اختتام ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو پھر وہ رسپانس نہیں کریں گے، وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. تو قرآن میں بتائی گئی سزاؤں کا اصول ہے کہ جیسی غلطی، جیسا جرم ویسی سزا، پنشمنٹ فٹس دا کرائم. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسی حال میں محفوظ کر دیا. یو ڈونٹ وانٹ اٹ سو یو وونٹ گیٹ اٹ، یہ والی سچویشن ہے. دل پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہونا اور انسان کے رویے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دل کو بدل دینا، اس کا ذکر قرآن میں اور مقامات پر بھی ہے. جیسے سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بنو اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام سے ٹیڑھے ہوئے ان کی بات نہ مانی، جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. سورہ بقرہ میں بھی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. سورہ نساء میں ہے وقولہم قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہمارے دلوں پر کور ہے. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دل پر مہر لگا دیا. جیسا ایٹیچیوڈ ویسی اللہ تعالیٰ کا ری ایکشن. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ہے، جو لوگ برائی پر اصرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسی حال میں محفوظ فرما دیتے ہیں. پھر یہی لوگ ہیں جو عورتوں پر، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، مظلوموں کو جان سے مارتے ہیں، لیکن ان کے دل کانپتے نہیں کیونکہ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غفور ہے، غلطیوں کو کور کرنے والا، معاف فرمانے والا. ذو الرحمہ یعنی رحمت والا، یعنی رحمت اس کی خصوصیت، اس کا خاصہ ہے. یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ جیسے ہی دل پہ غلاف، حفاظتی غلاف ڈالنے کی بات آئی، اگلی آیت میں فوراً مغفرت اور رحمت کا ذکر ہے. خوف اور امید کو ساتھ ساتھ بیان کرنا کہ اگر انسان پلٹنا چاہے تو رب کو غفور پائے گا، معاف فرمانے والا، ذو الرحمہ، رحم فرمانے والا. لیکن اگر انسان منہ موڑنے کا رویہ جاری رکھے تو رب کو دل پہ غلاف ڈالنے والا، دل کو کور کر دینے والا پائے گا. سب انسان نے چوز کرنا ہے کہ انسان خود کے لیے کیا رویہ چاہتا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر کہیں وہ لوگوں کو پکڑتا، عذاب دیتا ان کے اعمال کے سبب، تو جلد لے آتا ان پر عذاب. یعنی برائی کا برا بدلہ تو لازم ہے. اگر سزا میں کوئی ڈیلے ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ذو الرحمہ ہے، رحمت اس کی خوبی، اس کی خصوصیت ہے. برے لوگوں کو مہلت دینا، جلدی سزا نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انہیں لوٹنے کے لیے وقت دے رہا ہے. لوگ برائی پر اصرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں ہدایت بھی بھیجتا ہے کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، حتیٰ کہ جو مہلت ملنے پر بھی اپنے غلط طریقوں سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی ہدایت سے منہ موڑتے رہتے ہیں، پھر اللہ الرحمن الرحیم اپنی رحمت سے ہٹا کر ان کے دلوں کو سخت فرما دیتا ہے، یا دل پر مہر لگا دیتا ہے. یا پھر وہ کیفیت جو پچھلی آیت میں ذکر تھا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. سو ایک بار پھر اس آیت کو سمجھ لیں کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غفور ہے اور رحم فرمانے والا ہے، رحمت اس کی خاصیت ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ لوگوں سے اپنی رحمت کی صفت کے مطابق ڈیل نہ کرے بلکہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ڈیل کرے، پھر تو جلد ہی عذاب آ جاتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث سزا میں ڈیلے ضرور ہے مگر سزا کینسل نہیں ہے. سو فرمایا ہے بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ نہ پائیں گے. جو مقرر وقت ہے سزا کے لیے، وہ وقت آنے پر کوئی بچاؤ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا.
تلکا سے مراد کسی خاص بستی کی طرف اشارہ دینا نہیں ہے، بلکہ ماضی میں ہلاک شدہ بستیوں کی طرف ذہن کو منتقل کرنا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ہیں وہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اگر یہاں پہ ہوتا اہلکناہا تو معنی بنتا ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن یہاں فرمایا گیا اہلکناہم، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ بستیوں کی ہلاکت اصل میں ان میں بسنے والے لوگوں کی سزا ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا تھا۔ مہلکہم کا معنی ہلاکت بھی ہو سکتا ہے، اور ہلاکت کا وقت یا جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں معنی ہے، ہلاکت، ہلاکت کا وقت، ہلاکت کی جگہ، یہ تینوں معنی مہلکہم میں۔ ہم نے ان بستیوں میں بسنے والے ظالمین کی ہلاکت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، سب کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا تھا۔ جب وہ وقت آیا ان بستیوں میں بسنے والے ظالمین ہلاک ہو گئے۔ اس آیت میں 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، ہلاکت بستیوں کی یعنی پلیسز کی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بسنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، اسی لیے اہلکناہم آیا، اہلکناہا نہیں آیا۔ دوسری بات، بستیوں میں بسنے والوں کی ہلاکت ان کے اپنے ظلم کے سبب ہوتی ہے۔ اہلکناہم لما ظلموا، جب ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، ان کی ہلاکت ان کے اپنے ظلم کے سبب ہوتی ہے۔ تیسری بات، ظلم کرنے والوں کو فوراً ہلاک نہ کیا جائے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں سزا سے ایکسیپشن حاصل ہے، بلکہ ایک خاص وقت مقرر ہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی ہلاکت کے وقت کے لیے، ان کی ہلاکت کی جگہ کے لیے، تینوں معنی شامل ہیں، ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی ہلاکت کے وقت اور جگہ کے لیے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی بستی ظلم کرنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہلاکت کا ایک ٹائمر لگ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔